السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، آج ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ قبروں کی زیارت اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ شروع دور اسلام میں جب لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے تو شرک کے خطرے کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا۔ بعد میں جب مسلمانوں کے ایمان میں پختگی آ گئی اور ایمان نے یقین کا درجہ حاصل کر لیا تو اللہ کے رسول نے پھر مسلمانوں کو اجازت مرحمت فرما دی۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم قبروں کی زیارت کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم میں موجود ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جس رات میری باری ہوتی تھی اس رات کے آخری حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے جاتے، قبروں کی زیارت بھی کرتے اور مرحومین کے لیے دعا بھی کرتے۔ وہ دعائیں بھی منقول ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول کا یہ معمول بھی رہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال احد کے شہداء کی قبر پر حاضری دیتے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے۔ یہی معمول ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کا بھی رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تک مدینہ منورہ میں رہے اس وقت تک انہوں نے بھی ہر سال قبروں کی زیارت کی ہے۔ بعد میں جب آپ نے اپنا دارالخلافہ کوفہ بنا لیا تو پھر وہ چونکہ مدینہ آ نہیں سکتے تھے اس لیے شہدائے احد کی زیارت کے لیے تشریف نہیں لے گئے۔ اسی طرح سے حدیث میں اس چیز کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ اپنے والدین کے قبروں کی زیارت جمعرات اور جمعے کو کیا کرو۔ یہ روایت بیہقی میں، ابن مردویہ میں، معجم میں موجود ہے۔ آئیے علماء اسلام کا طریقہ دیکھیں۔ امام اہل سنت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں قیام پذیر رہے اور اکثر و بیشتر بغداد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا اسلام میں ایک مستحسن، مندوب اور مسنون عمل ہے، اور اللہ کے رسول نے خود بھی یہ عمل کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے اور مسلمانوں کو بھی اس کی اجازت دی ہے۔ اب رہ گئے وہ گرامی قدر علماء اسلام جو قبروں کی زیارت سے منع کرتے ہیں، تو وہ اس کے پیش نظر منع کرتے ہیں کہ لوگ قبروں پر جا کر طرح طرح کے خرافات اور بدعات انجام دیتے ہیں۔ کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی چوم رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے قبروں کی زیارت سے منع کیا ہے۔ اصل میں قبروں کی زیارت کی ممانعت نہیں ہے، وہاں جو ناجائز امور انجام دیے جاتے ہیں اس سے منع کیا گیا ہے، اور اسی سے منع کیا جائے گا، قبروں کی زیارت سے منع نہیں کیا جائے گا۔ قبروں کی زیارت اسلام میں مسنون ہے، اللہ کے رسول سے لے کر سارے علماء نے قبروں کی زیارت کی ہے، قبرستان گئے، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ ایک فلسفہ اللہ کے رسول نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ قبروں کی زیارت سے انسان کے اندر آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ ہم جب قبرستان میں جاتے ہیں تو دیکھیے ٹوٹی ہوئی شکستہ قبریں جس میں اللہ والے بھی دفن ہیں، مالدار بھی دفن ہے، بادشاہ بھی دفن ہے، سب مٹی کا حصہ بن گئے، تو ایک عبرت پیدا ہوتی ہے۔ تو عبرت و نصیحت کے لیے بھی مسلمان کو قبرستان جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے جو اجازت دی ہے اس کا ایک یہ بھی اس میں حکمت پوشیدہ ہے کہ اس سے ہمیں آخرت کی یاد آئے گی کہ ہمیں بھی آخر یہیں آنا ہے اور اسی مٹی کا حصہ بننا ہے۔ کہتے ہیں کہ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، تو کیسے کیسے لوگ اس میں دفن ہیں، کسی کو اس مٹی نے نہیں چھوڑا، ہمیں بھی یہاں آنا ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کے لیے ایک ترغیبی جگہ ہے، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے زیارت کی اجازت مرحمت فرما دی۔ تو فی نفس ہی قبروں کی زیارت جائز ہے، مستحسن ہے، اچھا کام ہے، البتہ وہاں کوئی خرافات کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس سے مسلمان کو روکا گیا۔ واللہ اعلم۔